ہماری کوئی بات اگر ناگوار گزری ہو، گراں گزری ہو تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں میں آپ سے سر. معذرت کر رہا ہوں، میں ذرا بولنے میں تھوڑا نہیں سا سر، نہیں مطلب آپ تو اونچی ماشاء اللہ آواز سے بولا. نہیں جلالی طبیعت کے ہیں اور یہ تو نہیں مشہور ہے. اور نہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مناظرے کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جلوہ افروز سے سوشل میڈیا بھی ہوتے ہیں، اسکرینز بھی ہوتے ہیں، تو مفتی صاحب کے یہاں بھی ویو، کچھ لوگ کہتے ہیں شہرت کا چکر ہے، ویوز کا چکر ہے، آپ کے اپنے لوگ ہی کہتے ہیں دیکھیں آپ کے بارے میں. اس میں دیکھیں یہ پھر بھی بات وہیں پر آ گئی، یہ تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ میری نیت میرا اللہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ ناصر مدنی صاحب ہیں، جانتے ہیں مکھن میری ملائی مفتی میرے سے میرے خیال میں آپ کو ان سے ان کے آپ کی بات کر رہے اچھا کیا مفتی طارق مسعود صاحب پہنچے. یہ دیکھیں تو جی السلام علیکم، میرا چاند میرا مکھن میری ملائی مفتی حنیف قریشی صاحب جہلم پہنچے. یہ وہی ہوا جیسے مفتی طارق مسعود صاحب پہنچے. تو بھائی مناظرہ تو ہوتا ہے دونوں پارٹیوں میں، جناب اعلیٰ شرائط طے ہوتی ہیں، پھر دونوں فریقین تیار ہوتے ہیں کہ میں مناظرہ کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کا جواب مناظر ہوں گا. تو کیا یہ لوگوں کے آپ نے مائنڈ سیٹ صرف یوٹیوبروں کو راضی کرنے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، صرف چینلوں کو اوپر لے جانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہوا ہے؟ خدا کے لیے کوئی یہ آپ کیا ڈالر کمانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک شخص ہے، آزادی اظہار رائے کا ہر بندے کو حق حاصل ہے. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مدنی صاحب ہیں ان کا علماء کی فیلڈ سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک جسٹ فنی شخص ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں. تو اسی طرح ان کو حق حاصل ہے کہ میں وہ مجھے جو مرضی ہے کہیں. یہی تو آپ حسن ہے نا سر، پاکستان میں جمہوریت ہے، آزادی اظہار رائے، اسی کو کہتے ہیں. اور اچھی بات ہے، یہ رہنا بھی چاہیے سر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ پیغام پہنچے کہ ہمیں نو گو ایریاز نہیں بنانے چاہیے کہ یہ نو گو ایریا ہے، یہ نو گو ایریا ہے، یہ نو گو ایریا ہے، اس پہ بات نہ کرو، اس پہ بات نہ کرو. بات تو کرنی چاہیے نا سر. لیکن اس بندے کو بات کرنی چاہیے کہ جس کے پاس علم ہو. جاہلوں کو پریکٹس نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں کہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے یہ جو ایٹم بم بنایا تو اس کو یوں کرنا چاہیے تھا، یہ جو فلاں جو ڈاکٹر ہے اس نے جو آپریشن کی ہے تو اس کو یہاں سے کرنا چاہیے تھا. جب میرے پاس نالج نہیں ہے تو مجھے کیا حق حاصل ہے؟ بالکل صحیح. اسی طرح اگر کسی کو دین کا علم نہیں ہے تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کا علم نہ رکھنے کے باوجود پھر وہ ایسے سوالات کرے کہ جو اس نہیں، سوال تو وہ کر سکتا ہے نا، لیکن عالم دین کے سامنے بیٹھ لیکن سیکھنے کے لیے سوال کر سکتا ہے. لیکن کسی چیز کو یا دین کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے وہ ایسے سوال اٹھائے کہ جو لا یعنی سوال ہوں، تو اس کو اجازت نہیں ہے. ٹرو. آپ کی اجازت سے مفتی صاحب، دس آگسٹ ہاؤس از اوپن فار اینی کوسچنز. جی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سوال کیجیے اور سوال ایسے کریں کہ جو اخلاقیات کے دائرہ کار میں ہو، مہمان اوفینڈ نہ ہو، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. السلام علیکم، میرا نام شاہزین احمد ہے. میرا تعلق ضلع مانسہرہ کی تحصیل بفا پکھل مولانا غلام غوث ہزاروی کے شہر سے ہے. مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود کر دیا. لیکن وہی دین اسلام نہ ہی ہماری عدالت میں نظر آ رہا ہے، نہ ہمارے تجارت میں نظر آ رہا ہے، نہ ہی ہماری گھریلو زندگیوں میں نظر آ رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اور اس کے لیے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے یا پھر جو ہمارا نوجوان ہے کالج یونیورسٹی کا، وہ اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. بنیادی طور پر یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی اس حوالے سے بھی رہنمائی کریں کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، معاشیات میں بھی دین ہے، اخلاقیات میں بھی دین ہے، باقی چیزوں میں بھی دین ہے. اور اصل تو آپ دین کی خدمت تب کر سکیں گے کہ جب آپ اس نشست پر بیٹھے ہوں گے کہ جہاں سے یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. لہٰذا یہاں سے تربیت ہونی چاہیے کہ علماء ممبروں پر بیٹھ کر پازیٹیو انداز سے لوگوں کی اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مدرسوں سے لوگ نکلیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں، وہ بینکس کے اندر بھی ہوں، وہ سائنسدان بھی بنے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ عدالت میں بھی ہوں تو اچھی بات ہے. ایسے ہے ہمارے سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف شعبوں میں ہیں، مثلاً وہ قاضی ہیں، وہ جج ہیں، ایڈوکیٹ ہیں. میرے خود جو میرا بھائی ہے وہ ایک عالم دین بھی ہے، وہ ایڈوکیٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ یونیورسٹی سے بھی جا کر اس نے تعلیم حاصل کی. لیکن یہ مانے کہ کم ہے، مطلب وہ اس طریقے دیکھیں پھر وہاں پر ہماری بات وہیں پہ آ کر رک گئی ہے کہ مدارس کے قیام کا جو اصل بنیاد مقصد اساس ہے وہ ہے دینی ضرورت پوری کرنا.
اس کے بعد اگر ضرورت پوری ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، علماء دیگر شعبوں میں بھی اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نو مین کین بی پیٹریوٹ ود این ایمپٹی اسٹمک. تو میں جو خالی پیٹ تو حب الوطنی نہیں آتی ہے میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ علماء کو تربیت کرنی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں، ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں کہ جن کو ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں قوم، ملک اور دین کے لیے خدمت کر سکتے ہیں. ٹھیک، نیکسٹ کوسچن. السلام علیکم، میرا نام منان کھوکر ہے، میں یہاں گنگالی سے ہوں، قریبی ہوں. تو میرا مفتی صاحب سے یہی سوال ہے کہ آج کل کی یوتھ کے بارے میں یہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ یوتھ جو سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، ان کے بارے میں کیا پیغام ہے؟ علماء ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں نکلی جو ان کے بارے میں بتائی گئی ہوگی، یہ کریں یا نہ کریں. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ جو خاص طور پہ فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے، گھر کی خواتین کو دکھایا جا رہا ہے، یا ٹک ٹاک کے اوپر جس انداز میں فوش ڈانس ہو رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کو انکم کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے پیسے کمانے کا، تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ علماء پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی انکم، چونکہ آپ نے ظاہر میں مفتی ہوں، آپ مجھ سے شرعی کویشچن پوچھیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حیثیت کو واضح کریں. ایسی کمائی بالکل حرام ہے کہ جس کی بنیاد خلاف شریعت امر ہو. یعنی اگر اس طرح سے ولاگنگ ہو کہ جس میں معاذ اللہ، دیکھیں ہم ایک مشرقی اس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارا تھا ہی کیا، ہمارے غیرت تھی، عزت تھی، ہمارا ایک وقار تھا. تو اللہ جو ہے نا وہ برا کرے ہمارے اس سوشل میڈیا کا اور ایسی جناب ویب سائٹس کا، کہ جن کی وجہ سے وہ چیز کہ جس کے لیے ہمارے گھروں میں پردے لٹکتے تھے، پردے کا تھا ہے کہ یار گھر کے آگے یا کھڑکی کے آگے پردہ ہے، تو اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے گھروں کے پردے لگانے کی؟ باقی اب پیچھے رہ کیا گئے؟ وہ خاص لمحات رہ گئے ہیں کہ جو ایک خاص ٹائم کے لیے، وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ بدتمیزی کا طوفان چل رہا ہے جی سلولی گریجولی ہونا شروع ہو گیا سر، اس طرف جا رہا ہے تو معاملہ. اس حوالے سے میں اپنے تمام سننے والے ینگسٹر سے یہی کہوں گا کہ آپ چند اوباش قسم کے لوگوں کو، یہ چند لوگ جو کہ ایک اپنی بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے وہ ایک ٹرینڈ میں آ گئے ہیں، تو ان کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں. آپ ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں کہ جو معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے بہترین کردار ادا. اچھا مفتی صاحب، آپ ٹک ٹاک پہ ہیں؟ میں ٹک ٹاک سے اگر آپ کی مراد ہے تو اس میں میری آئی ڈی بالکل بنی ہوئی ہے، ہمارے کلپس وغیرہ اپلوڈ وہاں کیے جاتے ہیں. ٹھیک، یہ ہوتے ہیں نا کلپ، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو ہونا چاہیے وہاں پہ، جی اس طرح کا کانٹینٹ بھی ہونا چاہیے وہاں پہ. مجھے میں اپنی آئی ڈی سے کچھ سوال و جواب لے کر میں آیا تھا، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا کہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ لائے. میں یہاں پہ جتنے خاص طور پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ ان کو بھی ٹک ٹاک پہ ہونا چاہیے. ٹک ٹاک بحیثیت پلیٹ فارم کو بری چیز نہیں ہے. صحیح. ٹک ٹاک دیکھیے، کانٹینٹ کریٹر زیادہ ہیں، کم ہیں، کانٹینٹ کنزیومر زیادہ ہیں. کریٹرز جو ہیں ہم ان کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کتنے ہیں، کنزیومر 25 کروڑ ہیں. تو اگر ظاہر ہے باہر بیٹھ کے ہم برا بھلا کہتے رہیں گے ان کریٹرز کو جو اچھا کام نہیں کریں، تو ہم خود اچھا کانٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیں. چہروں پہ مسکراہٹیں آئی ہیں ویسے اسٹوڈنٹس کے کہ شاید مفتی صاحب اجازت دے دیں گے ٹک ٹاک بنانے کی. جی سر، نیکسٹ کوسچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام شیزان ہے اور میرا تعلق ایبٹ آباد سے. سر میرا تعلق کوشچن آپ سے ہے، وہ یہ کہ دوران پوڈ کاسٹ جس طرح آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ ایک مدرسے کے مہتمم اور اس کے سٹاف یعنی مدرسین کا لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ ڈفرینس ہوتا ہے اس میں کافی طرح. تو اسی دوران مجھے بھی یہ ایک انٹرسٹ آیا کہ میں بھی آپ کے لائف سٹائل کے بارے میں جان سکوں. تو کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کے اور جملہ جو آپ کا سٹاف، کیمرہ مین اور باقی جو آپ کے ساتھی، یہ آپ کے یہ پورا سٹاف، تو کیا آپ کا لائف سٹائل اور ان کا بھی سیم ہے یا اس میں بھی ڈفرینس؟ دیکھیے سیم تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان سب کا لائف سٹائل ہو سکتا ہے مجھ سے بھی اچھا ہو. یہ جو ہمارے کیمرہ مین میرے پاس ایک آئی فون ہے، وہ اس نے ہمارے کیمرہ کے پاس 2 آئی فون ہیں. ان کی ریحان بھائی پھنس گئے آپ. ان کی تنخواہ ہے 70,000 60,000، آپ کی کتنی ہے بتائیں، بتانا پسند فرمائیں گے. مفتی صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ سب کی، یہ تو آپ ہی اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، سب کی تنخواہ تو ایک جتنی نہیں ہو سکتی ہے، قطعا نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ٹاسک ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے، ہر ایک اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے، ہر ایک اپنا ایک رول ہے، اور پھر مالک کی تقسیم ہے، یہ ڈسٹریبیوشن ہے، جس کے اوپر ہم راضی ہیں. لارجر پکچر کے اندر جو محتمم والی بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید آپ
اس کو مس انٹرپریٹ کر گئے. اس کا قطن مقصد یہ نہیں تھا کہ محتمم کی تنخواہ زیادہ ہے اور نیچے جو ہے نا تنخواہیں کم ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو مدرس مدرسے کا ہے جس کی تنخواہ یہاں 20 سے 25 ہزار ہے, میں ایک گریڈ 18 کا لیکچرر اس سے زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہوں, تو پھر آپ یہ کہیں کہ یہ ایکول کیوں نہیں ہے؟ یہ 2 ٹیچرز ہیں اور دونوں ٹیچرز کی تنخواہیں ایکول کیوں نہیں ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے نا. تو اسی لیے جو باہر سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ بھی مختلف ہوگی, ڈرائیور کی تنخواہ بھی مختلف ہے. تو سوسائٹی کی ڈسٹریبیوشن تو ایسے ہی ہوتی ہے. میں اینکر کے رول میں کام کر رہا ہوں تو میرا رول مختلف ہے. تو بس یہی فرق ہے, ادھر بھی فرق ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ایک اس کی حیثیت, اس کی ضرورت ایک ٹیچر کی جسٹ گھر کی ضرورت ہے, ایک محتمم میں اس کی ضرورتیں نہیں, لیکن حضرت محتمم کے اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں نا. محتمم کے پاس جو ہے وہ بڑی گاڑی ہے. محتمم کی کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے کہ محتمم یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اس کی جس طرح آپ کی سٹرگل ہے, آپ کے ہی شعبے سے ڈگری لیے ہوئے لوگ, ان کی کیا پتہ 30,000 بھی نوکری ان کی نہ لگی ہو اور آپ لاکھوں لے رہے ہیں. اس کے پیچھے آپ کی محنت ہے, لیکن مجھ جیسے تو مجھ جیسے لوگ بھی کم ہی ہے نا. 20 ہوں گے, 25 ہوں گے, 30 ہوں گے, پاکستان میں 40 ہوں گے, 50 ہوں گے, سینکڑوں ہوں گے, ہزاروں تو نہیں ہے. اس طریقے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اصل میں اس میں لمبی بات خیر ہو گئی ہے. اس میں بنیادی بات یہ کہ سارے محتمم حضرات کا یہ لائف سٹائل نہیں ہے. یہ سارے محتمم حضرات وہ نہیں ہیں جو کہا جاتا ہے. بعض جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے بھی محتمم حضرات ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, جن کے گھر کے جو ہے نا معاملات ٹیچروں سے زیادہ کمزوری سے چل رہے ہیں. ایسے بھی ہیں. مفتی صاحب, اٹ واز سچ این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو سر. آپ نے ہمیں وقت دیا, ہم اسلام آباد میں آپ کے مہمان بنے, آپ RTS میں ہمارے مہمان بنے, اور میں تمام آڈینس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کے شہر میں ہم آئے. ہم کچھ لیٹ ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پتھر ہے آدمی تک ابھی اس کو کہتے ہیں انتظار. میاں انتظار کی سولی پہ لٹکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں تہہ دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں, آف دا کیمرہ بھی مانگی, آف کیمرہ بھی, کیمرے پہ بھی مانگتا ہوں. مجھے معاف کر دیجیے گا, ہم سے تاخیر ہو گئی. اور ظاہر ہے جب آپ نکلتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو سفر کی اپنی کچھ ہرڈلز ہوتی ہیں, کچھ مشکلات ہوتی ہیں. اگر آپ کا دل دکھایا ہو یا آپ کو انتظار کی سولی پہ لٹکنا ہو, تو میں اور میری ٹیم سب آپ سے 10 بستہ معذرت خواہیں. تھینک یو سو مچ جی, اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. مفتی حنیف قریشی صاحب, خواتین و حضرات, ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس گئے, ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس گئے, ہم مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس گئے, ہم نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب سے بھی گفتگو کی. تو ظاہر ہے ایک سلسلہ پیرلل RTS کا وہ بھی ہے جس کا بڑا کمپوننٹ ریلیجس کمپوننٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی علماء کی مجالس میں بیٹھیں, ان کے پاس بیٹھ کے جو اپنے ذہنوں کے اندر کوئی پرابلمز ہیں, پریشانیاں ہیں, دقت ہے, جو کرٹکس کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم اس پلیٹ فارم کی صورت وہ کرٹکس کے سوال بھی ان علماء کرام کے سامنے رکھیں تاکہ کلیئرٹی آ جائے. آئی ایم شیور یہاں سے بات آپ تک بین ہی اس طریقے سے پہنچے گی اور پہنچنی چاہیے جیسے یہ پہنچانی چاہتے ہیں. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اہل و عیال کا, اپنے بچوں کا نہ صرف خیال رکھیے گا بلکہ ان پہ نظر بھی رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, السلام علیکم.